ہندوانہ رسمیں، ہندوانہ ذہن، کافرانہ ذہن، سکھوں والا ذہن، مجوسیوں والا ذہن، یہودیوں والا ذہن، اس ذہن کی وجہ سے مسلمان دیکھ رہے ہیں ہندوؤں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے، سکھوں میں تو یہ ہوتا ہے، فلاں قوم تو یہ کرتی ہے، زگری تو یہ کرتے ہیں شادی میں۔ ہم بھی چلتے ہوئے زمانے میں روشن خیال لوگوں کے ساتھ چلیں گے، جیسے وہ کریں گے ویسے ہم کریں گے۔ جہاں شریعت نے منع کیا یہ کام نہ کرنا وہ شادی میں کر جائیں گے، اور جو شریعت نے کہا کرو اس کو چھوڑ جائیں گے۔ تو میرے بھائی بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں جس میں اتقوا اللہ، اور خالی اتقوا اللہ نہیں، حق تقاتے، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا اللہ سے حق ہے۔ آپس میں جوڑ چاہتے ہو، زندگی کی گاڑی چلے، اب لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لڑکی کا خاندان ہو یا لڑکے کا خاندان ہو، دونوں اگر ایک چیز پہ عمل کر لو، ساری زندگی راحت سکون اطمینان میں گزرے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، لڑکی ہو یا لڑکا، لڑکے کا خاندان یا لڑکی کا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب جو لڑائیاں ہیں خاندانوں میں شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، لڑکی کی انبن آ جاتی ہے، اب نئی شادی ہوئی، ساس کے ساتھ بہو کی نہیں بن رہی، وجہ کیا ہے؟ نہ بہو کے دل میں خوف خدا ہے، نہ ساس کے دل میں، نہ نوجوان کے دل میں خوف خدا ہے، نہ والد کے دل میں۔ جب خوف خدا تمہارے دل میں نہیں ہے تو یہ شادی چند دنوں کی ہوگی، پھر پھٹے جھگڑے، ہماری زبان میں کہتے ہیں ان کو میں خستی جھگڑے، فضول جھگڑے۔ بات کیا ہے جی؟ چھوٹی چھوٹی بات کا پتنگڑ، خوف خدا نہیں۔ مگر جب خوف خدا ہوگا، چیلنج کے طور پر کہتا ہوں، چیلنج ہے، جس مکتب فکر کا مولوی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، چیلنج دے کر کہتا ہوں، دور صحابہ میں شادی میں ایک چیز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس بغیر شادی کرنا صحابہ نہ گوارا کرتے تھے، نہ پسند کرتے تھے، نہ کرتے تھے۔ مگر اس کے علاوہ جو کام ہم آج کر رہے ہیں، صحابہ کیا ان کاموں کی کچھ اہمیت نہیں تھی؟ ان کی ہاں ایک چیز کی اہمیت تھی، نکاح میں پوچھا جاتا تھا مہر لڑکی کو دے سکتے ہو یا نہیں؟ مہر کے لیے آپ کے پاس چادر ہے، آپ کے پاس ٹوپی ہے، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس درہم ہے، دینار ہے، بس آپ کے پاس عورت کو دینے کے لیے مہر ہے۔ بس نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ برتنوں کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے۔ آپ دکھا نہیں سکتے کہ صحابہ کا دور ہو، کسی کی شادی ہوئی ہو، لڑکی والوں نے مطالبہ کیا ہو لڑکے والے اچھا مکان بنائیں، اچھے بستر خریدے، اچھا فرنیچر خریدے، اچھے برتن ہونے چاہیے، ولیمے میں اتنا خرچہ، کوئی تصور بھی نہیں ہے، صرف ایک بات، مار مار۔ اگر میری بات غلط ہے، یہ مولوی بیٹھے یا کوئی بھی مولوی سن رہا، میری بات کا رد کرے، نہیں جی مولوی صاحب اس وقت یہ بھی مطالبہ تھا، کوئی مطالبہ نہیں، صرف ایک مہر کا مطالبہ، اور اتنا زبردست اور زوردار مطالبہ تھا کہ یہاں تک اللہ کے محبوب نے ڈرانے کے لیے فرما دیا، فرمایا سنو، اگر عورت کا مہر رکھتے وقت تمہاری نیت مہر دینے کی نہیں ہے، ادا کرنے کی نہیں ہے، تم کہتے ہو جتنا مرضی ہے رکھو مہر، میں عورت کو نہیں دوں گا، فرمایا ساری زندگی عورت سے زنا کرو گے، زنا کرو گے، زنا کرو گے، یہ تمہیں گناہ ہے۔ اب میرے بھائی میں ناراض نہ ہونا، مہر کیا ہے؟ مہر کمانا کیا ہے؟ ادا کرنا۔ زندگیاں گزر گئی، میرے بزرگ بڈھے ہو گئے اور آج تک اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیا، اور مہر نہ دینے کی وجہ سے عورتوں کے غلام بن کے زندگی گزارے، عورتوں نے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مہر ضرورت تھی، پہلے دن اتنا مہر ہوتا ادا کر دو۔ جب آپ اپنے گاؤں کے رجسٹرار جو ہے، لکھنے والا اپنا جو ہوتا ہے نا یہ نکاح، ہاں اس کا آپ رجسٹر اٹھا کے دیکھ لیں، گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں 100 میں سے 99% نکاح غیر معجل، غیر معجل۔ اور کوئی ایک تا غیرت پیدا کرے معجل بھی دے، ایک معجل نہیں دے گا۔
کہ السلام کے صحابی حضرت کعب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ربیعہ بن کعب نام میں تو فرق آ رہا ہے، ان کی شادی نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ترغیب دی شادی کر لو، فرمایا اللہ کے رسول ابھی نہیں کرتا۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرے ذہن میں آیا اللہ کے رسول جب کہہ رہے ہیں تو میرے لیے فائدہ ہے، مجھے شادی کرنی چاہیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں شادی کروں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، کہاں کروں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جائیداد نہیں ہے، پٹیاں نہیں ہیں، بینک بیلنس نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، مسکین ہوں۔ فرمایا آپ فلاں خاندان میں جاؤ، میرا ان کو بتاؤ آپ کی شادی ہو جائے۔ بس اس خاندان میں گئے، لڑکی والوں نے دیکھا کہاں سے آئے، اللہ کے حبیب نے بھیجا، اے نہیں لڑکا جی دیکھو نیچے سے پاؤں کیسے جی ڈینگے تو نہیں، اچھا سر دیکھو موٹا تو نہیں ہے، آنکھیں دیکھو کیسی ہیں، بال چیک کرو صحیح جی، چلو۔ اب تو ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی کو لینے جاتے ہیں تو لڑکی کو جو عورتیں جانے یہ تھوڑا جا ٹور ویکھاں کوئی لنگڑی منڈی ٹونگڑی تو نہیں ہے۔ ہاں میں نے ایک جگہ کہا اور لنگڑی منڈی ٹونگڑی تم نے اس سے ریسلنگ کھیل لی، وہ کوٹی کا ہاتھ کھیلو تو ویکنی میں منڈی ٹونگڑی شکر تار کو منڈی ٹونگڑی ملی یا کوئی ٹرکی کے مل گیا تو ناپ پان کے رفتی دی دیا کہ تو میں سنا کہ تیرے آدھے کوئی منڈی ٹونگڑی ہوئے جو کوئی شوٹ طرح سا کیا تھا تو چیک کرنی ہے، موٹی تازی سونی خوبصورت ہاں تکڑی ہو۔ اب یہ تلاش ہو رہی، میرے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ کا مولوی صاحب بچے کی شادی کرنی ہے تو کوئی رشتہ نیک سے رشتہ ہو، تو میں نے کہا جی میں تلاش کر دوں گا۔ اچھا آخر میں ڈیمانڈ کیا دی؟ نیک رشتہ ہو، میں نے کہا یہ دیندار لوگ، میں نے کہا لڑکی مل جائے گی۔ آخر میں جاتے جاتے مجھے کہا میرا لڑکا تھوڑا شوخیلت ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ جو لڑکی میرے نکاح میں آئے اور خوبصورت ہو نہ ہو مگر اس نے وال لمبے ہو۔ میں کہا وال نہ پین پانی بال لمبے ہو، یہ لڑکے کا مطالبہ ہے۔ اور اس الو قوم کو کون سمجھائے؟ بالوں سے کیا ہے، گنجی ہو تو کیا مسئلہ ہے، مگر شوق لوگوں کو یہ دیکھو۔ اس وقت جب شادی نہیں ہوتی لڑکی کو دیکھنے کے بعد محلے میں آ کے وہ ساتھ کیا کہتی ہے، ہمیں تو چودھری کا چاند مل گیا، ہمیں تو سونی لڑکی مل گئی بڑی خوبصورت۔ جب شادی ہوتی ہے 2.5 دن گزرتے ہیں گرانی ماں کا پہلے ہی پتہ ہی کھینچی، پھر 2-4 دن گزرے پھر آپس میں ایک دوسرے کے بالوں کھیلے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ پھر میرے بھائی مت نہیں تو حضرت ربیعہ چلے گئے، نکاح ہو گیا۔ پہلی بات نبی علیہ السلام نے مار اللہ کے رسول مار دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، فرمایا فلاں قبیلے میں جاؤ، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ مالدار ہے، ان سے کہو تمہیں مار دیں اور جا کے بیوی کو آزاد کرو۔ ولیمے کی بات آئی، اللہ کے رسول میرے پاس پیسے نہیں، فرمایا ایک بکری ہے فلاں خاندان کے پاس، ان سے لے لو، بکری ذبح کر دو، بس تیرا ولیمہ ہو گیا۔ روٹیاں پکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں جی، فرمایا گھر میں چلے جاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماؤ گھر میں کوئی آٹا ہے، فرمایا تھوڑے سے جوڑ وہ پیسو، پیسنے کے بعد ان کو بھگو روٹیاں بناؤ، بھائی ولیمہ ہوگا۔ چھٹی کسی نے مدینے سے نہیں نکالا۔ حضرت جابر کی شادی ہوئی، چھوٹے بچے نوجوان ہیں، 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں، والد مر گئے، بہنوں کا ان کے اوپر جو ہے نا ذمہ داری آ گئی، شادی ہے، اور شادی بھی کنواری لڑکی سے نہیں کی، بیوہ سے کی۔ اب یہاں مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، کسی بڈھے کی بیوی مر جائے جس کے جوان بچے شادی شدہ ہے، کسی بڈھے کی بیوی اگر مر جاتی ہے یہاں جوان بچے شادی شدہ، اب وہ دوسرے کے چکر میں گھوم رہے تو کیا کہتے ہیں مودی صاحب کواری کا دن ملوا جیسے بہت چنگا، ہاں کواری لڑکی مل جائے 80 سال کے بڈھے کو، یہ صحیح ہے۔ اب اندازہ لگاؤ عمر میں چھوٹی ہو مجھ سے، وہاں حالت صحابہ کی کیا بیوہ عورتوں سے نکاح ہو رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ عمر مبارک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال اور ان کی 40 سال 15 سال عمر میں پڑی، پہلا نکاح۔ آپ علیہ السلام کنوارے، وہ بیوہ ہیں، 2 خاوند مر چکے۔ حالت دیکھیے، حضرت جابر نے شادی کی، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیسے پتا چلا؟ خود تذکرہ نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا نہیں، صبر سے واپسی ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول کے اونٹ سے آگے حضرت جابر کا اونٹ جا رہا ہے۔ فرمایا جابر کیوں جلدی میں ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب گھر میں گھر والی۔ اچھا شادی کر لی؟ فرمایا یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی۔ فرمایا کنواری سے باکرہ سے کی یا سیبہ سے کی؟ بیوہ عورت ہے، طلاق یافتہ ہے یا کنواری ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول بیوہ عورت سے کی۔ اب جابر 9 بہنوں کا اکلوتا بھائی، شادی ہو رہی ہے بیوہ عورت سے۔ اب سنیے
اب سنیے، پوچھا حضرت جابر سے دو باتیں. پہلے تو فرمایا گھر جلدی نہ جانا، مسجد میں جا کے ٹھہرو، گھر میں پیغام بھیجو کہ میں سفر سے واپس آ چکا ہوں، تاکہ آپ کی بیوی آپ کے لیے میک اپ، جو میک اپ حامد کے لیے کرنا چاہیے نا، اب دوسرے مردوں کے لیے میک اپ ہوتا ہے. بازار کے مردوں کو میک اپ کر کے دکھانا ہے، گاڑی کے مردوں کو میک اپ دکھانا ہے. موٹر سائیکل پہ آگے ملا جی موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے، پیچھے بیوی کی جو ہے نا اشارے کر رہی ہے، پیچھے موبائل ہے. بڑی بدماشیاں لوگ کرتے ہیں. سمجھ میں آئی، غیرت میرت مر گئی. بازاروں میں کھلی ننگے منہ گھوم رہی ہے. بھائی لگتے ہیں سارے غیر مار. غیرتی کی انتخاب مسلمان عورتیں کر دی. غیرت تو نکل گئی ہے. عورتیں گاڑیوں میں بیٹھی ہیں پرائے مردوں کے ساتھ سینے چوڑے کر کے موبائل پکڑے ہوئے. ایسے نہیں لگتا کہ یہ عورتیں مرد بنی ہوئی ہیں. رکشے میں اکٹھی عورتیں مرد غیر محرم کے ساتھ مخلوط اکٹھے بیٹھ جاتے. کوئی شرم ہو یا نہیں؟ جہاں شرم کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شادی کی، اور پھر شادی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام پوچھتے، فرمایا جابر بیوہ عورت سے جاتے. اچھا فرمایا جابر گھر جانا پہلے عورت کو پیغام دو تاکہ وہ زیب و زینت ہار و سنگار کر لے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو جائے. اب آپ گھر میں عورتوں کی حالت دیکھو، مجھ سمیت ہر کسی کی بیوی کی کیا حالت ہے. گھر میں پرانے کپڑے پھٹے ہوئے جانا ہو، پلاسٹک والے چپل ٹوٹے جائے پائے ہو، چلی بڑی ہم کا کار پھرنی ہے، سیتنی ادھر ادھر کام. جیسے نظری کے اسپتالوں میں نہ آنا کہ اسپتالوں میں آنا تو پھر ہم کھول لیے برا یہ بیٹھی نیلا پاوا پیلا پاوا یا کالا پاوا. دیکھا ہے نا بدماشیاں. پھر نئے کپڑے پہ شیشے کے آگے کھڑی کنگھی، مرد کے لیے اپنے کنگھی نہیں، پرائے مردوں کے لیے کنگھی. پھر دوپٹہ تھوڑا سا ادھر. پھر آج کل ایک لڑکا نما لڑکیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں. آگے لڑکیوں کلپ لگانے تو جاگتا کلپ لگا کے لوگ پہنے جو ایسی مرد نہیں آنے. سمجھ آئی؟ وہ کلپ لگے ہوئے مردوں کی طرح عورتوں کی طرح یہاں بالوں میں لگائے ہوئے دکانداروں میں بیٹھا. شرم نہیں آتی. کانوں میں مرکیاں لڑکوں نے ڈالی ہوئی. کل میں ایک لڑکے سے ملا، ہاتھ میں دھاگے باندھے ہوئے، دھاگے. سمجھ آئی نہیں؟ دھاگے باندھے ادھر 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 ادھر. میں نے کہا یہ کیوں باندھے ہوئے؟ کہتا مجبوری ہے. میں نے کہا مجبوری مجھے بتا. میں کچھ نہیں کہتا. میں نے وہاں کینچی منگائی، میرا بچہ میرے ساتھ تھا. کینچی منگائی، میں نے کہا کوئی مجبوری نہیں. میں نے کینچی سے وہ دھاگا کاٹا جو ادھر باندھ ہو تھا 3-4. میں نے اس سے کہا یہ دھاگا بتاؤ دیا کس نے؟ اس نے کہا مجھے کسی لڑکی نے دیا ہے، کسی لڑکی نے دیا ہے کہ یہ باندھو، اس کی محبت ہے میرے ساتھ. میں نے کہا نہیں. میں اس آقا میں آقا لڑکی ساتھ دیتا ویکا ہی ڈنگور ہے یا بندہ یہ ڈنگرا بن ملتا آگے تو گاٹ چاٹ اس ویکا آگے ڈنگور ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ ڈنگور نہ بچے، یہ دھاگا باندھ کے دیکھا ہونا. میں نے کہا اگر لڑکی سے محبت تھی آپ میری طرف سے ایک پیغام لے جاؤ. جس لڑکی سے محبت ہے اس کو کہو مجھے آج موبائل لے کے دو، 1 to 5 موٹر سائیکل لے کے دو، تاکہ اس کو پتا چلے محبت کر رہی ہے نا. اب بے وقوف تجھے دھاگا باندھ دیا، لڑکی اٹھائی دھاگا دے دیا، تو نے باندھ دیا. حالت دیکھو مسلمانوں کی، دھاگے کالے پیلے نیلے، انگوٹھیاں 6 پہنی ہوئی ہیں. یہ کس نبی کی سنت ہے؟ کس نبی نے طریقہ بتایا؟ بس جیسے جس کو دیکھا کرتے ہوئے کوئی الٹا لٹک رہا ہے وہ اسے کرنا شروع کر دیا. حضرت جابر کو کیا فرمایا؟ زیب و زینت اپنی مرد کے لیے. غیر محرم کو بال دکھانے والی عورت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم میں 11 عورتیں لٹکی ہوئی دیکھی ہیں، 11 عورتیں. اور القبائر میں ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 6 عورتیں اللہ کے محبوب نے دیکھی تھی. ان میں وہ عورت بھی تھی جو غیر محرم کے سامنے بال کھول کے جاتی تھی، وہ عورت بھی تھی جو اپنی چھاتی کو غیر محرم کے سامنے ننگا کرتی تھی، وہ عورت بھی تھی جو اپنے مرد کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے باتیں کرتی تھی. یہ پڑھو نا سارا. جہنم میں لٹکی ہوئی دیکھی ہے، آگ میں جھلستی ہوئی دیکھی ہے، عذاب جہنم دیکھا ہے ان کے لیے. فرمایا سب سے زیادہ کثرت سے 2 طبقے دیکھے، ایک جنت میں دیکھا ہے، جہنم میں. جنت میں کثرت سے زیادہ غریب فقیر مسکین لاچار دیکھے، اور جہنم میں کثرت سے میں نے اپنی امت کی عورتیں دیکھی. پوچھا کہ اللہ کے محبوب کیا گناہ ہے ان کا؟ اعلان ہوا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں صدقہ کرو. جرم کیا ہے؟ فرمایا 2 جرم ہے، ایک لان تان بہت زیادہ کرتی ہے اور دوسرا خامد کی نافرمانی ہے. یہ وبا عام ہے. عورت مرد بنی ہوئی ہے، اندر سے آواز گلی آتی ہے نا گلی میں. میں جاتا ہوں نماز پڑھانے، یقین جانیے مرد کی آواز کیسے، کیا ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت، یہ مرد کی آواز ہوتی ہے. کیا کر رہا ہوں؟ میں ڈر جاتا ہوں کہ لگتا ہے بہت ختم ہو گئے.
میں نماز پڑھانے جاتا ہوں، بچے کو کہتا ہوں ابھی آ رہا ہے فلاں گھر، ذرا آوازیں سننی ہے آپ نے، اب فلاں گھر کی آوازیں سننی. میں روزانہ یہ سرچ کر رہا ہوں. عورتوں کی آوازیں ایسی آ رہی ہیں بالکل انہوں نے انڈیا بنایا ہوا ہے، شرم نہیں آتی. مرد کیا کر رہا ہے، عورت کیا کر رہی ہے. اچھا دو جائیں گے بازار، جائیں گے بیٹھا ہوا ہے آرام سے دکاندار کے پاس، یہ پیپسی شریف اور اپنا ڈیو شریف، کوک شریف، وہ شریف یہ پی رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے پانی کا گلاس پکڑا ہوا ہے، چھولے کھا رہا ہے، چائے کا کپ، اور عورت دکاندار خان بابا کے ساتھ ڈیلنگ کر رہی. یہ بغیرت بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے اور وہ ڈیل کری، یہ کپڑا نکالو، یہ کپڑا نکالو، وہ کپڑا نکالو. اور یہ پھر کیا کہتا ہے، میں اپنی عورت کے ساتھ گیا. میں کہتا ہوں جو یہ آدمی، میں نہیں کہتا بھائی بے شرم کس کو کہا ہے، دیوس کس کو کہا ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے دیوس کا ساٹھی زبانی مانا دلہ، سمجھ میں آئی نا، 2 نمبر. ہاں جا کے دیکھو نا، جو مرد عورت کو لے کے بازار میں جا رہا ہے اور پڑھائے مردوں کے سامنے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنی بچیوں کی آئندہ شادیوں، میری بھی بچیاں ہیں، آپ کی بھی بچیاں ہیں، کل آپ نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ سبق لو کہ آپ نے نسل نہیں دیکھنی، نسب نہیں دیکھنا، مال نہیں دیکھنا، خوبصورتی نہیں دیکھنی، جائیداد نہیں دیکھنی، دین نہیں دیکھنا ہے. فرق پہ دعوت دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر، دین دیکھ کے شادی کرنی ہے، حسب نسب نہیں دیکھنا. بلکہ ایک روایت ہے ضعیف روایت، مگر علماء نے کتب میں نقل کی ہے کہ فرمایا جو مال کے لیے شادی کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، جو حسب نسب کے لیے شادی کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا. ہاں یہ ساری باتیں لکھ کر بتا دی گئی ہیں، مگر آج بنیاد کیا ہے، پیسہ. بعض بے غیرت لڑکے والے وہ مطالبہ کرتے ہیں لڑکی کو فریج بھی لے کے آنی ہوگی، لڑکی کو کولر پنکھا بھی لانا ہوگا، لڑکی کو فلاں چیز بھی لانی ہوگی. پھر شرم کا مقام ہے، جب شادی ہو جاتی ہے دوست آتے ہیں، روٹی ہوتی ہے، بیٹھے، ان کو کہتا ہے دولہا آؤ آپ کو سامان دکھائیں. پھر سامان دکھانے کے لیے دولہا اندر لے جاتا ہے، وہ پوچھتے بیڈ کتنے کا لیا، یہ سسرال نے دیا ہے. اچھا بھائی، یہ بسترے کہاں سے لائے، یہ بھی سسرال نے دیے. یہ برتن شریف کہاں سے آئے، یہ بھی سسرال نے دیے. یہ جوتا شریف کہاں سے آئے، یہ بھی سسرال ہے. اور کھٹو تو نے کیا کیا، سارا ہی سسرال نے دیے. گلیاں گلے لگنا، پیلے پیلے پہ ہونے لگتے بات دماغ میں لگ گئی. اب ایڈ کرتے میری مائیں بہنیں بھی اندر دعائیں دے رہی ہوں گی، آپ بھی. مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی، میں اس واقعے میں بات ختم کرتا ہوں جو میں نے کہا تھا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. معیار کیا ہو، بچی نیک ہو، تہجد گزار ہو. لوگ پہلے کہ یہ دیکھتے تھے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، شاگرد تھے. حضرت ابو وضاح رضی اللہ عنہ شاید نہ تھا، یا ابو ذر تھا. انتقال ہو گیا بیوی کا، 4-5 دن سبق پڑھنے نہیں آئے. استاد کے بعد آگے بیٹھے، بیٹا 5 دن سبق پڑھنے نہیں آئے. فرمایا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو اسے غم میں گھر میں بیٹھا. اچھا بیٹا 5واں دن میں بیوی کے انتقال پر دوسری شادی کا سوچا. فرمایا غریب ہوں. فرمایا میری بیٹی ایک ہے اور بادشاہوں نے اس کے رشتے بھیجے، میں نے کسی کو رشتہ نہیں دیا. میرا بیٹا تیاری کر، میں تجھے رشتہ دینا چاہتا ہوں. اسی ٹائم نکاح پڑھایا. وہ بزرگ جو پڑھنے والے شاگرد تھے وہ گھر گئے، کہتے ہیں میں دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوں. دروازے پہ دستک ہوتا، باہر کھولا دروازہ. پہلے پوچھا کون؟ فرمایا سعید. سعید کون بھائی؟ اور ماں کا ذہن چاہیے میرے کو کہ میرا سسر جس سے ابھی میری جس کی بیٹی سے نکاح وہ ہے. کہتے دروازہ کھولا تو میں آپ کا وقت رہ گیا کہ سسر میرا دروازے پہ کھڑا ہے. میں نے کہا جی آپ کیسے آئے؟ فرمایا میں نے بیٹی کا نکاح کر دیا اور میں نہیں گوارا کرتا کہ شادی شدہ بیٹی باپ کے گھر میں رہے، میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا. باپ خود لے کے آیا. کون ہے؟ سعید بن مسیب. پوچھو علماء سے، اتنے بڑے بزرگ اپنی بیٹی خود لے کے گئے. الحمدللہ، شرم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو رخصت کیا، رات میں رخصت کیا. نہ نال ساتھ میں کوئی عورتیں گئی، نہ مہندی فاطمہ کو لگی، نہ فاطمہ کو ڈلا. آج کے زمانے کے تیل جو لگاتی ہیں عورتیں اور میک اپ کرتی ہیں اور یہاں سے ابرو بناتی ہیں، فرمایا اس عورت پہ لعنت ہے، لعنت ہے جو یہاں ابرو تراشتی ہے، یہ پروٹے بناتی ہے. آج کی عورت بناتی ہے، آج کی عورت جسم کو گدواتی ہے، آج کی عورت جسم گدوا کر یہاں سرمے بھرتی ہے. آج کی عورت مرد ہو کر مردوں کی شکل و صورت اختیار کرتی ہے. یہ ساری لعنتی عورتیں جن کو اللہ کے محبوب نے لعنتی کہا ہے. ہم اس طرف نہیں جاتے.
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم گھر میں کیا کریں. فاطمہ کی رات میں رخصتی ہوئی, رات کا وقت اور فاطمہ کی رخصت ہو رہی ہے. بس ٹائم مکمل ہو گیا, 2 منٹ ہے, انشاءاللہ بات ختم. رات کے وقت رخصتی ہے فاطمہ کی. ایمن خادمہ ساتھ گئی, پیدل چل کے گئی ہے فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں. نہ کوئی بینڈ باجا, نہ کوئی مہندی کی رسم, نہ پڑھولی کی رسم, کچھ بھی نہیں ہے. نہ بارات ہے, نہ باراتی ہے, نہ عورتوں کو جمنے رفی ہے, نہ دودھ پلانے کی رسم ہے, نہ کوئی ہار سگار کی رسم ہے, نہ کوئی گانے باندھنے کی رسم ہے, نہ کوئی ہار پہنانے کی رسم ہے. اٹھاؤ اسلام پڑھو. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آج اسلام کا نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کافروں کے طریقے پہ چلے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ اللہ کے محبوب کی زندگی. آخری بات سنا کے بعد ختم. بچی کے لیے کیسا رشتہ ہو؟ وقت کا بادشاہ ہے شاہ شجاع الدین کرمانی رحمہ اللہ, بادشاہ وقت ہے. مسجد میں آیا, نماز پڑھی, دیکھا ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے, بڑا زبردست طریقہ, خشوع خضوع والی. اس پہ نظر جم گئی. اپنے خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ فارغ ہو نماز سے, اسے میرے گھر لاؤ. اب وہ فارغ ہوا, گھر لے کر گئے. اس نے پوچھا کون؟ فرمایا بادشاہ کا گھر ہے, شجاع الدین کرمانی کا. لڑکا ڈر گیا, بادشاہ کا میرے ساتھ کیا کام؟ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ, اب بات بڑی پتہ کی 1 کروڑ روپے کی پلے باندھ کے لے جاؤ, عورتیں بھی مرد بھی. پوچھا بیٹا تیری شادی ہوئی؟ شادی ہوئی ہے تیری؟ فرمایا شادی تو نہیں ہوئی. فرمایا میری ایک بیٹی ہے, میری ایک بیٹی ہے, میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. اللہ, بادشاہ وقت اپنی بیٹی کا رشتہ ایک نوجوان کو دے رہا ہے. کیوں؟ فرمایا تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دل خوش ہوا کہ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی اور زندگی بھی اچھی ہوگی. اب یہاں لڑکی چرتا چرسو, ہاں چرس بار بار کے بھی رہا ہے, بھنگ مار رہا ہے, گھوٹالے, وہ آئے سورا اس کو لڑکی دے رہا ہے, یہ پار لے جائے گا میری بچی کو, بعد میں خوار کھچر کرے گا. ہوا کیا جی, بادشاہ وقت نے شادی کرنا. لڑکے سے پوچھا گھر؟ فرمایا چھوٹا سا گھر, جھوپڑی, کام کاج, کھانا پینا. فرمایا بھوسی, سکے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھاتا ہوں, بس اس پہ گزارا. بادشاہ نے تو واہ واہ, پھر تو شادی ہو جائے گی. بادشاہ کی بیٹی کس کے گھر میں؟ جھوپڑے والے کی, جس کے گھر میں کھانے کو کوئی نہیں, سوکھی روٹی. شادی ہو گئی بھائی, لڑکی چلی گئی, رخصتی ہو گئی. اب جھوپڑے میں بادشاہ کی بیٹی, شجاع الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی. اب جب رات کو کھانے کا ٹائم ہوا, لڑکے نے وہ بھوسی ٹکڑے نکالے, پانی میں بھگوئے, وہ نرم ہوئے. اب رکھے بیوی کے سامنے, سنیے ایسی بیٹیاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, ایسی بیٹیاں تیار کرو, ایسے بچے تیار کرو. بادشاہ وقت کی بیٹی ہے, روٹی رکھی, عورت نے اٹھایا, نوالا, بڑے مزے دیکھا. جب فارغ ہو گئے, تھوڑے سے ٹکڑے بچ گئے, لڑکے نے اٹھائے اور اوپر چھت میں دیے, تمبو میں. لڑکی رونے لگ گئی. بادشاہ کی بیٹی ہے, رو رہی ہے. لڑکا پوچھتا ہے کہ کیا میرے گھر میں آپ کو یہ کھانا پسند نہیں آیا؟ میں نے آپ کے ابو کو بتایا تھا میں تو بہت غریب ہوں. فرمایا نہیں, رونا اس بات کا نہیں. میرے ابو نے بتایا تھا وہ تو اللہ والا ہے, تو مجھے اللہ والا نظر نہیں آیا. اللہ والے وہ ہوتے جو بچا کر نہیں رکھتے, جو مل جائے کھا جاتے. تو نے بچا کے رکھا تو اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا وہ ہے جو مل گیا کھا لیا, نہ ملا چھوڑو, پھر اللہ بعد میں پھر دے دے گا. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تو اللہ والا ہے, کیسا اللہ والا ہے؟ روٹی بچا کے اوپر رکھ رہا ہے, جس رب نے اس ٹائم کرایا ہے کہ دوسرے ٹائم بھی رب لائے. ایسی بچیاں جس گھر میں جائیں گی وہاں چٹنی ملے گی, ساری زندگی شکایت نہیں کرے گی. اور جو بچیوں کو دماغ خراب ہوگا تو وہ گھر جائیں گی, دیکھیں گے ابو آپ کے گھر میں ٹکا شریف کھاتے تھے, کڑھائی شریف کھاتے تھے, وہاں دال شریف مل رہی ہے, بھنڈی شریف مل رہی ہے, اور وہاں کولر پنکھا بھی نہیں ہے, وہاں ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہے, فریج کا نظام بھی نہیں ہے. ابا جان وہاں یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. پھر شکایتیں ہوں گی, پھر ابو جان اور سالہ جان, پھر سب جان ڈنڈے چھوٹے لے کے ادھر آ جائیں گے, اوے تم خیال نہیں رکھتے ہماری بچی کا. ادھر سے 70 اٹھے گا اور اٹھ کے کہے گا ہم جو کرتے ہیں تمہاری بچی نے یہ کیا ہے, وہ کہیں گے ہماری بچی نے یہ کیا, بس پھٹ ہو گیا, ہم ہماری اپنی بچی کو لے جا رہے ہیں.
بچی وہاں چلی گئی ہے، یہاں دمکلو بیٹھے، وہاں دمکلو بیٹھے، چھڑکنے دونوں بج رہے ہیں. پھر درمیان میں کچھ دن گزریں گے، لڑائی طول پکڑے گی. پھر دو چار گاؤں کے الو، دو چار اس گاؤں کے الو، وہ جاہل قسم کے، جاہل قسم کے، بے وقوف قسم کے جرگوئی آئیں گے. ہم جرگا مٹائیں گے. جرگا گروپ آئے گا، ادھر سے چائے کی پیالی، ادھر سے بسکٹ کھا کے، جوس موس مار کے دونوں کا بیٹا لڑائی کرائیں گے. اور پھٹا مکائیں گے نہیں، لڑائی کرائیں گے. تمہاری غلطی ہے، تم ایسے نہیں کرو. لڑکی کو نہیں، لڑکی کی طرف سے آئے اس کو جو جوڑ رہے، ادھر سے گئے اس کو جو جوڑ رہے. یا پھڈا مکائیں گے نہیں. اگر پھڈا مکے گا تو پھڈا مکاتے مکاتے ان کے گھر کے سارے بسکٹ کا چراغ بھول کر جائیں گے، روٹیاں ختم کر جائیں گے. وہ اس طرح کے ایک آدمی نے بکری لی قربانی کے لیے، بکری لیے قربانی کے لیے. بکری گئی باہر، محلے والوں کو پتہ چلا، محلے والے آ گئے، پتہ چلا بکری بھاگ گئی، یہ بھاگ گئی ہے، بیٹھو بیٹھو چائے پیو، چائے بسکٹ. دوسرا بکری بھاگ گئی. اب بکری کی 14,000 کی اور 14,000 کی بکری بھی گئی اور 20,000 کے بسکٹ کھا گیا. بکری آگے چلی گئی. کچھ دن گزرے، بکری مل گئی، بکری مل گئی. وہ گھر میں رہا، بیوی نے کہا بے وقوف، کسی کو نہیں پتا ہو کہ بکری مل گئی ہے، ورنہ پھر آئیں گے اور 20,000 کا بسکٹ پڑ جائے گا. تو اللہ معاف کرے.